بے اولادوں کے ہو گئی اولاد پیدا. اب وہ مفتی صاحب نے بیچارے بڑے ضعیف آدمی ہیں اور سارا پاکستان انہیں جانتا ہے, بڑے جید علماء ہیں, انہوں نے فتویٰ تو دے دیا. اور فتویٰ دینے کے بعد پھر جب ان کی فون کال آئی, انہوں نے کہا حضرت اس عمر میں مجھ سے کیا گناہ کبیرہ ہو گیا, کیا لکھوا کے لے گئے آپ مجھ سے. اتنے لوگ مجھ سے پوچھنے آتے ہیں, میں تو کہیں کسی دعوت میں بھی جاتا ہوں, نہیں کہتا ہے السلام علیکم حضرت یہ آپ نے دیا ہے؟ ہاں بھائی میں نے دیا ہے. تو وہاں پر یہ حالت ہو جاتی ہے جید علماء کی. اس لیے ہم شارٹ جو ہے وہ شارٹ کٹ میں بات ختم نہیں کرتے کہ جی فلاں علماء کا فتویٰ ہے. تو فتویٰ موجود ہے, ٹھیک ہے, فتوے میں انشاءاللہ ضرور بات کریں گے. اور میں آخری بات پوچھ رہا ہوں, پھر میں چلا جاؤں گا. کوئی سوال؟ 1 2 اور 3. اب کوئی سوال نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے اب بہت تھوڑا سا ٹائم ہے اور 7 سوال ہم نے لے لیے ہیں. تو ہم 1 بائی 1 نہیں, ٹھیک ہے, مجھے زیادہ مزہ کرنا. سوال نمبر 1, یہ پہلا سوال تھا, سیل کلوز کیسے کی جائے. دیکھیں یہ جو 5 ڈیوٹی کیا ہلو ٹھیک ٹھیک اوکے 5 ڈیوٹی جو آپ کو خورم بھائی نے بتائی, اس میں لاسٹ ڈیوٹی جونیئر کی ہے, سیل کلوز کرنا. سر جب لوہا گرم ہوتا ہے, اگر آپ اسے اس وقت شیپ نہ دیں تو پھر بعد میں وہ کنورٹ نہیں ہوتا. اور ایک بڑی وجہ ہوتی کیا ہے سیل کلوز نہ ہونے کی؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے, یہ مسئلہ پریزنٹیشن کا نہیں ہے. سر آپ سن رہے ہیں نا, آپ نے سوال کیا نا, یہ مسئلہ پریزنٹیشن کا نہیں ہے, یہ مسئلہ ہماری پرسنالٹی میں کچھ چیزوں کی کمی ہونے کی وجہ سے پیش آتا ہے. ہمارا شاید وہ نالج نہیں ہوتا, ہمارا وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا. جیسے بھائی نے مجھ سے سوال کیا کہ ہمیں پروڈکٹ جب ملتی ہے تو اس کے ساتھ رسید نہیں ملتی, جبکہ جب آپ کوئی پروڈکٹ ریسیو کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ اسے یس نو کر سکتے ہیں. اگر آپ کو پروڈکٹ نہیں ملی ہے تو آپ ویب سائٹ پہ نو کر سکتے ہیں کہ جی مجھے پروڈکٹ نہیں ملی. اگر آپ جب ریسیو کر لیتے ہیں تو آپ اسے یس بھی کر سکتے ہیں. مگر کبھی ہم ویب سائٹ وزٹ ہی نہیں کرتے. ہم تو بس نہ ویب سائٹ وزٹ کرتے ہیں, نہ لوگوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ویب سائٹ کو اسٹڈی کریں. تو پلیز آپ تمام لوگ ویب سائٹس کو ضرور اسٹڈی کریں, ویب سائٹس کے FAQs کے پرنٹ نکالیں, اسے اسٹڈی کریں, ویب سائٹ کو اتنا ضرور سمجھ لیں کہ آپ کو بیسک تمام سوالوں کے جواب آتے ہیں. اب یہ نالج آپ کو حاصل کرنی ہوگی. جیسے میرے بھائی نے کہا کہ ہمارے یہاں لوگ نیرو مائنڈیڈ ہیں. اب اس کا علاج کوئی نہیں ہے, یہ تو ہم ساری قوم کا بڑا مسئلہ ہے کہ جو چاہتا ہے ہمیں جس ڈائریکشن پہ چاہتا ہے گھما دیتا ہے اور بڑی آسانی سے ڈن کر لیتا ہے. سیل کلوزنگ ایک پراپر ایک جاب ہے. ایک اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوتا ہے. آپ جب کبھی کسی کو فالو اپ کریں تو بیسٹ میں ہے کہ آپ 24 آورس کے اندر فالو اپ کریں. 24 گھنٹے کے اندر آپ کی اور اس دوست کی اگلی میٹنگ ہونا چاہیے. اب جب آپ اسے میٹنگ کرنے بیٹھے تو اب آپ کو سیل کلوز کرنا ہے. مجھ سے جب کبھی کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ جناب سیل کلوز نہیں ہوتی, تو میں اسے کہتا ہوں کہ میرے بھائی آپ چیک کریں کہیں آپ کے اپنے ویژن میں کوئی پرابلم ہوگی, اور کوئی پرابلم نہیں ہوتی. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کے لیے 5-6 ہزار روپے ارینج کرنا بڑا مشکل ہے. آپ بتائیے, آپ ایسے کسی بھی آدمی سے بات کریں اور اسے آپ آفر کریں کہ جناب دبئی میں ایک جاب مل رہی ہے, کنفرم پاکستانی 50,000 روپے ملیں گے, جاب بڑی کنفرم ہے. مگر یار تم غریب آدمی ہو, تم تو 50,000 افورڈ نہیں کر سکتے. کیا خیال ہے, وہ کیا کہے گا؟ تو آپ سے کہے گا سر ٹھہریے, دینے کا ہے. اگر اس کو یہ شیور ہے, آپ پر یقین ہے کہ یہ بندہ یہ کام کرا دے گا, سر وہ اگلے دن 50,000 روپے لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوگا. ایسا ہی ہے نا؟ کیوں؟ اسے نظر کیا آ رہا ہے اس کے پیچھے؟ اسے نظر آ رہا ہے کہ یہ 50,000 روپے دینے کے بعد میں ماہانہ 40-50,000 روپے کماؤں گا. شاید ہم اسے یہ دکھا نہیں پاتے کہ ہم جو اسے اپرچونٹی دے رہے ہیں وہ کیا ہے. یہ اپرچونٹی ہم اسے ڈلیور نہیں کر پاتے کہ آپ کما سکتے ہیں روزانہ 36,000 روپے, ماہانہ 11 لاکھ روپے. یہ ہم نہیں دکھا پاتے. ہم بلکہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ ہم انٹری لے لیں. ہم شاید اس کے ویژن پہ بات نہیں کر رہے ہوتے, ہم اسے ریئلائز نہیں کرا رہے ہوتے کہ میں تمہیں دے کیا رہا ہوں. اگر ہم اس کو یہ ٹھیک ریئلائز کرا دیں تو سر ایسا ہو نہیں سکتا کہ سیل کلوز نہ ہو.
کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ اگر پور سے پور پرسن سے بھی کہا جائے کہ 50,000 کا خرچہ ہے اور وہاں جا کے شیخ کے اونٹ کو پانی پلانا پڑے گا، بولے گا پلاؤں گا، سارے کام کرنے کے لیے وہ ریڈی ہو جائے گا. الحمدللہ ہماری ٹریولنگ بہت ہوتی کے بعد تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے بھائی بیچارے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں صرف تھوڑے سے پیسوں کے لیے، مگر شاید ہم انہیں یہ حقیقت دکھا نہیں پاتے. اور یہ اب کوئی خوابی باتیں نہیں ہیں. پاکستان میں بے شمار لوگ ہیں جو الحمدللہ اس ارننگ کو انجوائے کر رہے ہیں. ان بہت سارے لوگوں میں ایک چھوٹا سا آدمی میں بھی ہوں. تو آپ کے سامنے پاکستان میں ایسے پریکٹیکل لوگ موجود ہیں جو اس ارننگ کو انجوائے کر رہے ہیں، مگر ہم اسے پراپر ڈلیور نہیں کر پاتے. ہم اسے دکھاتے نہیں ہیں کہ تم بھی یہ لے سکتے ہو. اگر ہم اسے یہ دکھانے میں کامیاب ہو جائیں تو انٹری کروانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. انٹری تو وہ خود کرے گا، ہاتھ جوڑ کے کرے گا، مگر ہم اس کو تھوڑا سا اس لیول پہ لا نہیں پاتے. اس کے لیے ہمیں اپنی تھوڑی سی نالج، تھوڑا سا کانفیڈنس بڑھانے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ امپروو ہوتا ہے. ہم اس کی پریکٹس کرتے رہیں گے. ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ ہم بہت اچھی سیل کلوز کریں گے. مجھے امید ہے کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب درست انداز میں دینے کی کوشش کی. سوال سیکنڈ کیا تھا جی؟ اس کو ہم آخر میں دیں گے، اس کے بعد پھر مجھے مولوی چھوڑیں گے جی. یہ بڑا مزیدار سوال ہے. ہم کسی کو بار بار انوائٹ کرتے ہیں یا ہم نے انوائٹ کیا بس یا تم پہنچ، وہ آ جاتا ہے، ہم بتاتے ہیں ایک کام مل گیا بڑا زبردست. ہوتا کیا؟ ہم لکھتے ہیں GMI. اچھا، اور بس تم یہاں آئے. اچھا ہوتا ہے بیٹا، بس سب پتا ہے. یہ بتا تو پھنس گیا، یہی بولتا ہے نا وہ. اور پھر اس کے بعد آپ کا موڈ جو ہے نا وہ بڑا عجیب ہو جاتا. پتا ہے آپ یہ والا ایکسپریشن دے رہے ہوتے، تمہیں پتا ہے، آپ مارکر بند کر لیتے، پین بند. اب آپ دل میں سوچ رہے ہوتے بس یہ دفعہ ہو کسی طرح. یہ میں حقیقت سچی بات کر رہا ہوں یا نہیں؟ ہاں یہ ہم کر رہے ہوتے. اب ہماری کوشش ہوتی ہے یار اس کو تو پتا ہے، اس کو چھوڑو، کوئی اور ڈھونڈتے ہیں، کوئی اور ڈھونڈتے ہیں. اس بزنس میں آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں یا لوڈر؟ تو لوڈر بیچارہ آپ دیکھیں کوئی بھی ہو، کتنے ٹائم تک وہ جو ہے وہ لوڈنگ ان لوڈنگ کرتا رہے گا. جی بہت سارے لوڈر ذرا کام کھول کے سنو. یہ جو بیچارے لوڈر ہیں یہ کب تک لوڈنگ کریں گے؟ بھائی آپ نے اگر آج ماشاءاللہ بڑے انرجیٹک ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں، آپ بہت اسپیڈ سے ٹرک پہ مال لوڈ کرا دیتے ہیں، کیا آپ سال 2 سال بعد 4 سال بعد بھی اسی اسپیڈ سے ورکنگ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے کہ لوڈر ہمیشہ ایک ایسی پرفارمنس نہیں دیتا. تو اس بزنس میں لیڈر بننے کی کوشش کریں. لیڈر جب آپ بنیں گے تو پھر آپ ایک کام کریں گے، آپ میں کانفیڈنس ہوگا اور آپ کوشش کریں گے کہ آپ اپنے ساتھ لوگوں کو اپنا ہم خیال بنائیں. اب جیسے ہی اگر میں آپ اس سچویشن میں اپنے آپ کو رکھ لیتا ہوں اور میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ایسی کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے. سر ایسی کوئی آپ سے بات کرے، اوہ اچھا GMI کی بات کر رہے ہو بیٹے، تو آپ پین بند نہیں کریں. ارے واو تو مزہ ہی. آپ کو تو پتا ہے کیا ہوگا، اس کے بعد اس کی ٹیوب لائٹ فیوز ہو جائے گی. یہ کیا ہو گیا؟ تو مسئلہ یہ ہو گیا یار، کاغذ ہے نا بھائی کا وہ کاغذ ہی نہ رکھا ہوا تھا، لے گیا سلیپ پر. کیا میں اپنے بھائی سے سیکھ لوں؟ پلیز ٹیل می، بتاؤ کیا ہے GMI؟ تمہیں تو سب پتا ہے نا، پلیز. وہ آپ کو بتا سکتا ہے؟ یہاں ہم لوڈروں کو سمجھا کے مر گئے، وہ اس قابل نہیں ہو رہے. تو وہ آدمی اس قابل ہے کہ جو آپ سے یہ بات کہہ رہا ہے وہ GMI. سر اس کو تو پتا ہی کچھ نہیں ہے، اسے پتا ہی کچھ نہیں ہے. آپ کیوں کانفیڈنس اپنا لوز کر جاتے ہیں؟ اس وقت تو زیادہ یقین کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت تھی، مگر آپ نہیں کر پاتے. جو کام اس وقت کرنا تھا، جو ایکشن آپ کا ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. آپ کو یہ تو مسئلہ یہ ہو گیا. کارڈر دے دو بھائی، میں نے ایک دو جھٹکے اور مارے تو یہ مائک بھی غائب ہو جائے گا. ابھی تو میں موڈ میں آیا، موڈ میں آنے میں، اب موڈ میں آنے کا. اب جب کبھی آپ سے کوئی ایسی بات کرے تو اب آج کے بعد آپ سے پریشان نہیں ہوگا. آج کے بعد آپ نے کیا ایکسپٹ کرنا ہے؟ واو میرے بھائی کو تو سب پتا ہے، پلیز بتائیے. سر وہ بتا سکتا ہے آپ کو؟ وہ آپ کو بتا نہیں سکتا، وہ آپ کو سمجھا نہیں سکتا کہ کیا ہے GMI.
تو پھر آپ کیوں اپنا کانفیڈنس کھو دیتے ہیں؟